السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ہم لوگ عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ راستے بھر خاموشی طاری رہی۔ جہاز کے مسافر آرام کر رہے تھے۔ ہم اپنی جگہ پہنچے تو عسکری نے کہا، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، مجھے بھی شدید بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے بے تکلفی سے کہا اور عسکری چلا گیا۔ کھانے کے دوران ایک اور کام کی بات ہوئی۔ مجھے فرانسیسی افسر واسکوٹی کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اس سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے بات کرنے کے لیے اس کے ٹھکانے پر جانا ہوگا۔ میں اس کا ٹھکانہ بھی دیکھ آیا ہوں۔ عسکری بولا، او احتیاط رکھنا عسکری، بے فکر رہو۔ وقت مقرر پر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ میرے ذہن میں خیالات گردش کرنے لگے۔ گارساں ایک وحشی جانور تھا، وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ یہاں کوئی اس کا دوست نہیں ہے سوائے اس کے اپنے ساتھیوں کے جو زیادہ جہاز پر ہی رہتے تھے۔ میں اس چٹان کے پیچھے بیٹھ کر عسکری کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک چٹان کی دوسری طرف آہٹ سنائی دی اور میں چونک پڑی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، نشا۔ یہ آواز عسکری کی نہیں تھی، لیکن اجنبی بھی نہیں لگی۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ یہ احمد جنیدی اور عدنان سنائی تھے۔ ہیلو نشا، احمد جنیدی نے کہا۔ جی، میں سرد لہجے میں بولی، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ جانتی ہو یہ پیغام کس کا ہے؟ احمد جنیدی بولا۔ عدنان سنائی نے کہا، یہ پیغام ہارون دانش کا ہے۔ میں چونک پڑی اور اسے دیکھنے لگی۔ احمد جنیدی بولا، وہ ہمیں ہوا کے ایک جھونکے کی شکل میں ملے تھے، ایک نادیدہ وجود کی حیثیت سے۔ حالانکہ اس وقت مجھے وہ بہت مسخرے لگ رہے تھے، لیکن ان کے الفاظ نے میرے جسم میں گرم لہریں دوڑا دی۔ میں سرد نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تو جنیدی نے پھر کہا، ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، اس کی تفصیل فضول ہے، لیکن ان واقعات کو بھولنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہارون دانش سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے پتھریلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اسے ملاقات ہی کہو، تم اس بارے میں چاہو تو عدنان سے پوچھ سکتی ہو، جنیدی نے کہا اور میں ہنس پڑی۔ زبردست، دو نیک انسانوں کی سچائی کا جواب نہیں۔ چلیں اس ملاقات کی تفصیل مجھے بتائیں، میں نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں۔ ہم دونوں ایک سنسان جگہ آرام کر رہے تھے، ہوا بالکل بند تھی کہ اچانک سرد ہوا کے ایک جھونکے نے ہمیں چھوا اور پھر ایک آواز ابھری، احمد، یہ میں ہوں، ہارون دانش، جس کے لیے تم لوگ پاگلوں کی طرح سرگرداں ہو۔ یہ آواز سن کر بیبی ہم حیران رہ گئے۔ تب ہارون دانش کی آواز دوبارہ ابھری، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو میں اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، کیا سمجھے؟ لیکن اس کے لیے وقت اور طویل جدوجہد درکار ہے۔ اگر تم لوگ محنت کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کے خواہش مند ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے احمد جنیدی کی باتیں سن کر اس کے سچ اور جھوٹ کا اندازہ لگا رہی تھی۔ احمد جنیدی نے میری شکل دیکھی اور بولا، تمہیں اس کا اختیار ہے کہ تم صحیح فیصلہ کرو۔ کہاں سے شروع کروں مسٹر جنیدی؟ میں نے کہا، کہیں سے بھی شروع کر لو بیبی، اس دن سے جب میں نے اور رشاق نے تمہیں اس مکان میں بھیجا تھا۔ نہیں، آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ میں اپنے والد کی خوابگاہ سے بات شروع کرتی ہوں، جہاں آپ چوری کی نیت سے گھسے تھے۔ تم نے مجبور کر دیا تھا مجھے نشا۔ وہ کیسے مسٹر جنیدی؟ جنیدی مجھے گھورنے لگا۔ میری گفتگو کرنے کا انداز اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے تعاون کرو، میں بہت سے رازوں کی عقدہ کشائی کروں گا، مگر تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا بلکہ مجھے منع کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب سے رشاق اپنی شیطانی قوتوں سے کام لے کر برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں نشا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، رشاق اپنے ساتھ شیطانی قوت کے علاوہ افرادی قوت بھی رکھتا ہے۔ وہ نوجوان جس کا نام عسکری ہے رشاق کا ساتھی تھا، اور وہ اکیلا ہی کیا، نہ جانے کون کون اس کے لیے کام کرتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ رشاق تمہارے والد کی خوابگاہ میں داخل ہو کر وہ سارا ریکارڈ اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا ہے جو اس کے لیے کارآمد ہے، تو میں نے بھی وہی کوشش کی اور زخمی ہو گیا۔ اگر تم مجھ سے تعاون کر لیتی نشا تو رشاق سے پہلے میں ان اشیاء کا جائزہ لے لیتا جو ہماری رہنمائی کر سکتی تھی۔ باہر طور اس کے بعد بھی میں ان لوگوں کے پیچھے لگا رہا۔ جو کچھ رشاق نے کیا وہ میں نے بھی کر ڈالا۔ تم لوگ مارشل تک پہنچے، میں بھی پہنچ گیا۔ میں نے اپنے طریقہ کار مختلف رکھا۔ ہارون دانش کے بارے میں مجھے زیادہ واقفیت نہیں تھی، بلکہ پوری تفصیل انہوں نے ہی مجھے بتائی تھی۔
مثلاً تمہارا ایک کاٹیج میں داخل ہو کر ان تابوتوں کو دیکھنا جن میں خود ہارون دانش موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی قدیم مصری تاریخ کی ایک محافظ روح ان کی نگرانی کے لیے موجود تھی۔ ہارون دانش نے تم لوگوں کو وسکن ڈیزل کے پاس بھیجا اور اس نے وسکن ڈیزل کے ذریعے کام لینا چاہا۔ وسکن ڈیزل نے کوشش کی کہ البرونوس نامی ایک شخص کے ہاتھوں وہ دونوں تابوت اس کاٹیج سے منگوائے جنہیں وہ الجزائر لے جانا چاہتا تھا، تاکہ اس عظیم شخص کی لیبارٹری میں اس پر کچھ عمل کر سکے۔ یہ ساری باتیں مجھے ہارون دانش نے ہی بتائی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان حالات کا شکار ہو کر وسکن ڈیزل بددل ہو چکا ہے اور یہ سوچنے لگا ہے کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے۔ اس نے بلا وجہ اپنے آپ کو ایک روگ لگا لیا ہے۔ اور کیا کیا پوچھو گی مجھ سے نشا؟ ان تمام چیزوں سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر مجھ سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک بار پھر میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کروں۔ حالانکہ اس وقت جب میں نے تمہیں مارشل سے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، میرا یہی مقصد تھا کہ تمہیں اس مصیبت سے نکال کر لے جاؤں۔ جہاز نامعلوم مدت کے لیے سمندر میں لنگر انداز ہو گیا تھا اور گارساں کی ذہنی کیفیت کا تجزیہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بہتر صورتحال نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر میں تم سے یہ تمام باتیں کرتا تو تم کبھی تیار نہ ہوتی، چنانچہ میں نے تمہیں اغوا کرنے کا عمل شروع کیا۔ خیر، تم میرے بارے میں جو بھی سوچو سوچ لینا۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں کہ سارے معاملات میں مجھ سے تعاون کرو۔ میں تاریخ کا ایک اہم باب دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور اب مجھے ہارون دانش کا سہارا حاصل ہے۔ وہ خاموش ہوا تو میں ایک لمحے تک کچھ سوچتی رہی۔ پھر میں نے کہا، ایک سوال کا جواب دینا پسند کریں گے آپ؟ ہاں ہاں پوچھو۔ AK ہمدانی کو کس نے زندہ درگور کیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے مسٹر احمد جنیدی، آپ نے۔ کس نے تم سے یہ بکواس کی ہے؟ کیا میں تمہیں اس طرح کا انسان نظر آتا ہوں؟ اور تم نے اگر یہ بات کی ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ صرف رشاک کا کمینہ پن ہے۔ میرے ہونٹوں پر پھر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا، میری تاریخ کیا ہے مسٹر احمد جنیدی؟ میرے اس سوال پر احمد جنیدی خاموش ہو گیا۔ عدنان ثنائی بھی بالکل خاموش بیٹھا، کسی سوچ میں گم تھا۔ احمد جنیدی کے چہرے پر کسی قدر ناگواری کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس نے عدنان ثنائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا عدنان ثنائی کہ اس لڑکی کو کچھ سمجھانا بیکار ہے۔ تم نے ہی ضد کی تھی، حالانکہ میں نے ہارون دانش سے بھی انکار کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ نشا ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ایک بھٹکے ہوئے ذہن کی مالک ہے جسے شاید اب دنیا میں کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ ایک دم سے عدنان ثنائی بول اٹھا، نشا، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم انتہا پسند ہو اور اپنی انتہا پسندی میں ہی تم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سنیں مسٹر احمد جنیدی، اس وقت بھی میں نے آپ سے تعاون نہیں کیا اور آج بھی شاید میں یہ نہ کر سکوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ جب تک مجھے میری اپنی تفصیل معلوم نہیں ہو جاتی میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تمہاری تفصیل؟ بیبی، تمہاری تاریخ اگر سامنے آ جاتی تو بات ہی کیا تھی؟ نشا، بہت کم وقت ہے، بہت ہی کم وقت، لیکن اس کے لیے تمہیں تعاون کرنا ہوگا۔ تم ہمارا ساتھ دو تو سب کچھ ہو جائے گا۔ کیسا تعاون؟ ذرا مجھے تو بتائیے مسٹر جنیدی۔ آنکھیں بند کر کے خلوص دل کے ساتھ ہماری ہر ہدایت پر عمل کرو۔ آج تک میں نے آنکھیں بند ہی رکھی ہیں اور جب بھی آنکھیں کھولی کوئی نہ کوئی نقصان اٹھایا۔ اس کی وجہ جانتی ہو؟ نہیں جانتی۔ ابھی تمہاری آنکھیں کھولنے کا وقت نہیں آیا۔ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تمہاری نگاہوں کے سامنے اتنا کچھ ہوگا کہ یقین نہ کر پاؤ گی۔ احمد جنیدی نے عدنان ثنائی کا چہرہ دیکھا اور عدنان ثنائی نے کہا، یہ پیشکش کرتے جاؤ کہ جب بھی ان کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے تو یہ ہم سے رجوع کر سکتی ہیں، کیا سمجھے؟ بیبی، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ میں ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اچانک ہی میں نے عسکری کو دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ عسکری کا آنا مجھے برا نہیں لگا۔ میں نے ذہن کو ان دونوں کی باتوں سے ہٹا لیا اور پراسرار جہاز کے کپتان زگلر کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیسے انوکھے تھے وہ سب، جولین، معصوم ایلنا، سب لمحے ایک دم یاد آ گئے۔ عسکری میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب کئی منٹ تک اس نے کوئی بات نہیں کی تو میرا پارا چڑھ گیا اور میں نے ناک سکوڑ کر کہا، کیا بات ہے؟ بہت سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں نشا، پریشان ہوں، میں اس سے مل کر آ رہا ہوں، میرا مطلب ہے واسکوٹی سے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں گارساں کے مخالفوں میں سے ہوں اور سان اوگلے کی بصیرت سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے اسے محتاط طریقے سے اسے پوری تفصیل بتائی تو وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے میں پاگل ہوں، گویا اس نے آپ کی باتوں کو سچ نہیں مانا۔ اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ایسا کوئی جہاز کہیں اور کیوں نہیں نظر آیا۔ میں نے اسے پوری طرح یقین دلایا
کہ میں ہوش مند ہوں اور کسی سازش کے تحت اس سے یہ سب نہیں کہہ رہا۔ تب وہ بہت خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم اس وقت جہاز پر چلیں۔ وہ مشکل میں نے اسے روکا کہ ہم کل جائیں گے، گویا وہ وہاں جائے گا۔ ہاں میرے ساتھ، صرف تمہارے ساتھ؟ میرا مطلب ہے میں ساتھ نہیں ہوں گی۔ عسکری میری صورت دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ مجھے طیش آ گیا۔ کیوں ہنسے؟ میری گراہٹ ابھری۔ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں؟ شاید تم نے خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی جو پوری ہو گئی۔ ویسے خودکشی تم جیسے لوگ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑے فاصلے پر زمین پر دراز ہو گیا۔ میں نے بھی ایک جگہ منتخب کر لی۔ میں نے اسے احمد جنیدی وغیرہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے عسکری کو آواز دی، سو گئے مسٹر عسکری؟ نہیں۔ کیوں؟ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے۔ بتاؤ، کیا رشاق کو بھی جہاز کے بارے میں بتاؤ گے؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے اسے ہر بات بتانا تمہاری ڈیوٹی تو نہیں ہے، میں نے کہا، اور عسکری اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اپنی جگہ لیٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے میری بات بہت بری لگی ہے۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور مجھے نیند آ گئی۔ پھر صبح کی روشنی سے آنکھ نہیں کھلی، بلکہ وہ ہولناک چیخیں جاگنے کا سبب بنی جو بے حد دہشت ناک تھی۔ عسکری بھی اچھل کر بیٹھ گیا، پھر ہم دونوں نے بھی وہ بھیانک منظر دیکھ لیا۔ احمد جنیدی زمین پر لوٹیں لگا رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سے اس خونخوار بلی کو اپنے نرخرے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے جنیدی کے چہرے اور گردن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ جنیدی شدید کوشش کے باوجود بھی بلی کو خود سے جدا نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر بہت سے لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ میں نے عدنان سنائی کو دیکھا جس نے بیساکھی سے بلی کی کمر پر بھرپور ضرب لگائی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ بہادر لوگوں نے بھی بلی کو کمر سے پکڑ کر جنیدی کے اوپر سے کھینچنے کی کوشش کی۔ بلی کی خوفناک گراہٹوں کے ساتھ انسانی چیخیں بھی بلند ہونے لگیں، اور پھر بلی کئی انسانوں کے سروں سے گزر کر برق رفتاری سے ایک طرف دوڑ گئی۔ کسی نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرا سارا وجود منجمد ہو گیا۔ سانس اتنے بوجھل ہو گئے کہ سینہ پھٹنے لگا۔ میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، چنانچہ میں وہیں بیٹھ گئی۔ ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ جنیدی رات کو میرے پاس آیا تھا۔ رشاق جیسے شیطانی قوتوں کے مالک کو اس کا ضرور پتہ چل گیا ہوگا۔ جنیدی نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں؟ اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا کہ کہیں میں جنیدی سے نہ مل جاؤں۔ چنانچہ جنیدی رشاق کا شکار ہو گیا۔ میری نگاہیں اسی طرف جمی رہیں۔ لوگ جنیدی کو وہاں سے اٹھا کر لے جا رہے تھے اور میں دیکھتی رہی۔ پھر میں نے عسکری کو واپس آتے دیکھا۔ میرے پاس آ کر اس نے کہا، جنیدی کو قتل کر دیا گیا۔ میرے سارے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، قتل؟ ہاں، بلی نے اس کے نرخرے کو چبا ڈالا، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ او میرے خدا! رشاق نے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا۔ 100%۔ وہ جسے چاہتا ہے مار سکتا ہے۔ عدنان سنائی ایک سنجیدہ اور بردبار آدمی تھا، لیکن میں نے اسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گارساں سے کہا، آپ نے اس جزیرے پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ میرے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ آپ حکمران ہیں، بتائیں قاتل کو سزا کون دے گا؟ یہ کیسی بادشاہت ہے مسٹر گارساں؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ لیکن اسے تو ایک جانور نے ہلاک کیا ہے، گارساں نے کہا۔ آپ جانتے ہیں اس جانور کا مالک کون ہے؟ وہ اس کی موت کا ذمہ دار ہے، وہ میرے دوست کا قاتل ہے۔ گارساں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، ہاں ایک حد تک بات درست ہے۔ وہ خونخوار بلی اپنے مالک کے ساتھ یہاں تک آئی ہے، اسے سنبھالنے کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ بلاؤ اس شخص کو جو بلی کا مالک ہے، میں بادشاہ ہوں، انصاف کروں گا۔ گارساں انصاف کرنے پر تل گیا اور کچھ دیر کے بعد رشاق کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ خونی بلی تمہاری ملکیت ہے؟ گارساں نے پوچھا۔ وہ میری دوست ہے۔ دوست ہوتے ہیں، ملکیت نہیں ہوتے۔ دوستوں کو جب ملکیت سمجھ لیا جاتا ہے تو تباہیوں کو آواز دی جاتی ہے، رشاق نے کہا۔ میں صرف اپنی بات کا جواب سننا پسند کرتا ہوں۔ نہیں، دوست ہے میری، اپنے فیصلے وہ خود کرتی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس نے میری رعایا کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ وہ میری پالتو نہیں ہے، صرف میری دوست ہے، سزا اسے ملنی چاہیے۔ میں نے تو مرنے والے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بلی کہاں ہے؟ وہ اسی وقت بھاگ گئی تھی۔ دوست ہے وہ تمہاری؟ ہاں عظیم بادشاہ، گہری دوست، میرا یہی خیال ہے۔ تب تو جب اسے علم ہوگا کہ اس کے جرم کی سزا اس کا گہرا دوست بھگت رہا ہے تو وہ اپنے جرم کی سزا بھگتنے آ جائے گی۔ میں عظیم گارساں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، رشاق نے کہا۔ کیوں؟ وہ صرف ایک جانور نہیں ہے، وہ ایک مقدس روح ہے۔ اس کی بے حرمتی کرنے والے مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں
اور میری آرزو ہے کہ گارساں کی بادشاہت پرسکون رہے اور عظیم بادشاہ شان سے یہاں حکومت کرے۔ میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا انکشاف؟ مقدس روح نے ہی عظیم بادشاہ کی یہاں تک رہنمائی کی ہے، اور یوں نہ ہو کہ مقدس روح بادشاہ سے ناراض ہو کر اسے نقصان پہنچا دے۔ گارساں اور غضبناک ہو گیا۔ اس نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، تو کہتا ہے کہ منحوس بلی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اپنی سوچ کا انداز بدل لے، کیونکہ تیرا واسطہ گارساں سے ہے۔ سن، اسے ہمیشہ تیرے پاس دیکھا گیا ہے اور تو اسے اپنا دوست کہتا ہے۔ وہ مقدس روح ہو یا ناپاک روح، اسے واپس بلانا تیری ذمہ داری ہے، اور اگر تو یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکا تو سمجھ لے کہ گارساں کے عطاب کا شکار ہوگا، اور جو گارساں کے عطاب کا شکار ہوتے ہیں زندگی ان سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ گارساں حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ آ جائے گی، اسے ہر قیمت پر واپس آنا ہوگا۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی دوستی میں سچائی نہیں تھی۔ رشاک نے بڑبڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، چہرہ اوپر کیا اور دونوں ہاتھ کن پٹیوں پر رکھ دیے۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے لوگ دلچسپی سے اس کی یہ تمام حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلی سے ایک طرف اشارہ کر کے بولا، وہ سچی دوست ہے اور اس نے کبھی دوستی کو داغدار نہیں کیا۔ وہ آ گئی۔ تمام گردنیں رشاک کی انگلی کے اشارے کی طرف مڑ گئیں۔ تب انہوں نے دیکھا کہ وہ خونخوار بلی دبے قدموں اسی طرف چلی آ رہی تھی۔ بلی آہستہ آہستہ قریب آئی اور پھر اچانک اچھل کر ایک چٹان پر چڑھ گئی۔ چٹان بالکل سامنے تھی۔ گارساں دلچسپی کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پرمزاح لہجے میں کہا، واقعی بڑی مضبوط اور ناقابل یقین دوستی ہے، لیکن میرے بزرگ دوست بلی کو سزا ضرور ملے گی، کیونکہ مستقبل میں وہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمہارا شہنشاہ اس جزیرے پر ہونے والے پہلے جرم کی مجرم کو سزائے موت دیتا ہے، اور اس کے بعد ہر زیرو کے جرم کی یہی سزا ہوگی، اسے یاد رکھا جائے۔ یہ کہہ کر گارساں نے بلی کا نشانہ لیا اور گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ بلی اپنی جگہ سے اوپر اچھلی اور دوبارہ واپس چٹان پر آ گئی۔ گارساں کا نشانہ خطا ہو گیا۔ تب اس نے جلا کر بلی پر گولیوں کی بارش کر دی۔ پھر اچانک ہی بلی نے ایک خوفناک گراہٹ کے ساتھ نیچے چھلانگ لگائی اور چند قدم گارساں کی طرف بڑھی، اور میں نے بغور دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے گارساں کا چہرہ بھی متغیر ہوا، لیکن بلی چند قدم چلنے کے بعد رکی۔ اس نے زمین پر دونوں پنجے جمائے اور زمین کھودنے لگی۔ پھر دوسرا منظر بھی بہت دلچسپ تھا۔ بلی نے اپنی کھودی ہوئی جگہ پر گندگی کی اور واپس مڑ گئی۔ وہ برق رفتاری سے اس چٹان کے عقب میں جا رہی تھی اور پھر وہ ایک دم واپس پلٹی۔ اس بار اس کا انداز بے حد خوفناک تھا۔ وہ اگر چاہتی تو گارساں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا بھی وہی حشر کر سکتی تھی جو اس نے احمد جنیدی کا کیا تھا۔ گارساں نے فوراً ہی گردن جھکا لی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ ادھر رشاک کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب بلی بہت دور نکل گئی تو گارساں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اسے ایک مفرور مجرم قرار دیا جاتا ہے، اور کسی بھی وقت وہ جزیرے کی فضا میں نظر آئے تو اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے اور جیسے دربار برخاست کر دیا۔ البتہ رشاک نے آگے بڑھ کر کہا، معزز شہنشاہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ گارساں کسی قدر خجل نظر آ رہا تھا۔ رشاک مسکرا کر واپس مڑ گیا۔ تب عسکری نے مجھے اشارہ کر کے کہا، آؤ واپس چلیں، اب یہاں رکنا بے مقصد ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے عدنان سنائی کو غمزدہ انداز میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پھر کچھ اور کاروائیاں شروع ہوئیں۔ غالباً گارساں ہی کا حکم تھا کہ اس کی لاش ضائع کر دی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی۔ وقت گزرنے لگا، لوگ پھر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ عسکری میرے تلخ الفاظ کے باوجود میرے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اچانک ہی میں نے عسکری سے کہا، مجھے ایک بات کا جواب دو عسکری۔ ہاں بولو، اس نے برا مانے بغیر کہا۔ کیا اب بھی اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے مشن پر روانہ ہو جائیں؟ اب؟ عسکری نے کسی قدر ہچکچائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ کوئی اور فیصلہ کر لیا تم نے؟ تم گریز کر رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، البتہ ایک بات ضرور محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ میرے خیال میں گارساں رشاک سے دشمنی مول لے کر کچھ پریشان سا ہے۔ رشاک کے بارے میں تمہیں اندازہ ہے کہ اس کا ہر عمل ناقابل یقین ہوتا ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں گارساں کی تباہی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، واقعی تمہاری اس بات میں وزن ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، تم بھی تو اسے بدرو اور برا بھلا کہہ رہے ہو۔ میں؟ عسکری ایک دم ہنس پڑا۔ اچھا،
تو پھر کیا کہتی ہو، میں اس سے ملاقات کروں؟ عسکری نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پائی، چنانچہ میں نے حیرانی سے اس کی صورت دیکھتے ہوئے کہا، کس سے؟ واسکوٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے جواب دیا اور عسکری میرے پاس سے چلا گیا۔ کافی دور ایک جگہ منتخب کر کے میں ایک چٹان سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی کچھ فاصلے پر آہٹ ہوئی اور میں چونک کر پلٹی تو میں نے رشاق کو دیکھا۔ وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ میرے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ خدا خیر کرے، یہ منحوس آدمی کسی خاص مقصد سے ہی میرے پاس آتا ہے۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے رشاق کو دیکھا۔ اس منحوس کی مسکراہٹ بھی رگوں میں خون منجمد کرتی تھی۔ میرے پاس آ کر اس نے مہذب لہجے میں کہا، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مقدس پجارن؟ میں نے ان الفاظ پر حیران نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، اگر تو اجازت دے۔ بالکل غیر اختیاری طور پر میری گردن اسبات میں ہل گئی۔ وہ اپنا ڈھیلا ڈھالا لباس سمیٹ کر بیٹھ گیا، پھر میری طرف رخ کر کے بولا، تجھے اندازہ ہوگا کہ وقت کس طرح دلچسپ کہانیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا اب بھی تم ان واقعات سے متاثر ہوتی ہو مسٹر رشاق؟ میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں نے وہ مشکل خود کو سنبھالا۔ رشاق کی باتوں کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی باتیں اکثر کرتا تھا، مجھے نئے نئے ناموں سے پکارتا تھا۔ اس وقت جزیرے کے ویرانے میں مجھے وہ پراسرار عورت نظر آئی تو سجدہ ریزی کے عالم میں اس نے کچھ ناقابل فہم الفاظ کہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں مسٹر رشاق؟ میرے منہ سے بے معنی الفاظ نکلے جن کا میرے ذہن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں، میرا کیا بگڑے گا؟ کچھ فہم خود اپنے لیے جہنم تیار کرتے ہیں۔ کون کچھ فہم؟ یہ سوال بھی بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ بہت سے۔ یہ سمندری لٹیرا عقل کا اندھا میرا احسان بھول کر بادشاہی کے زعم میں مبتلا ہو گیا۔ میں نرم مزاج ہوں، لیکن اسایہ نہ ہورس وہ میری طرح ٹالنے والوں میں سے نہیں ہے۔ 2,148 افراد اس کی توہین کا بدلہ لیں گے۔ 2,848؟ نہیں، 2,148۔ وہ کون ہے؟ اسایہ نہ ہورس کے غلام، اس کے محافظ۔ تمہیں جہاز کے اصل کپتان روڈرکس کا حشر یاد نہیں رہا؟ روڈرکس؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اس نے بھی کسی کے ایما پر اسایہ نہ ہورس پر گولیاں چلوائی تھی۔ اس کے بعد کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ میرے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ نیا انکشاف تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ AK ہمدانی پر حملے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان پر تبصرہ آرائی بیکار ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہارون دانش ہی اس کی موت کا سبب بنا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، اپنے باپ کے بارے میں سوچو جو اپنے غلط فیصلوں سے اپنی راہ میں مسلسل کانٹے بچھا رہا ہے۔ اسے ان باتوں سے کچھ نہیں ملے گا۔ بھلا تاریخ بھی کہیں بدلتی ہے؟ آنے والے وقت کو بدلا جا سکتا ہے، گزرے وقت کو نہیں۔ میں ان سب سے نفرت کرتی ہوں مسٹر رشاق۔ آپ کیا ہیں؟ جنیدی کیا تھا؟ آنے والا وقت کیا ہوگا؟ مجھے اب کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میری زندگی اس جزیرے پر ختم ہو جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں زیادہ جینا نہیں چاہتی۔ میں اب کیا کروں؟ مجھ پر جنون طاری ہو رہا ہے۔ مجھ سے تعاون کر نزائلہ، مجھ سے تعاون کر۔ اب تیرے سامنے میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لے۔ وہ جو چلے گئے اس منزل تک تیرے ساتھی تھے، جو ہیں وہ بھی تاریخ کے ان بند دروازوں کو نہیں کھول سکیں گے۔ ان دروازوں کے پیچھے جو کچھ ہے وہ مصر کے بڑوں کے راز ہیں جو عام لوگوں پر نہیں کھلتے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بکواس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، آپ خود کیا ہے مسٹر رشاق؟ آج تک مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا، اور آپ نے عجیب طرح سے میرے ذہن کو الجھا رکھا ہے۔ آپ مجھے کبھی نزائلہ، کبھی آشوانی مندر کی پجارن کہتے ہیں، اور کبھی کچھ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں صرف نشا ہوں، صرف نشا۔ کیا کہا میں نے تجھے؟ جو میں نے بتایا۔ ابھی آپ نے مجھے نزائلہ کہا تھا۔ میں بھی اپنی ہواؤں میں جی رہا ہوں، بھٹک جاتا ہوں، وقت کی لہروں میں تحلیل ہو جاتا ہوں۔ تم ان باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیا کرو۔ میں نے رشاق کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، میرے لیے اب کیا حکم ہے مسٹر رشاق؟ حکم نہیں، درخواست، دوستانہ مشورہ جو تمہارے اور ہارون دانش کے لیے بے حد مفید ہے۔ سنو، ہارون دانش تم سے رجوع کرے گا، ضرور کرے گا، تو اس سے کہنا کہ رشاق سے بہتر وکیل اور کوئی نہیں ہے۔ اسے کہنا کہ وہ تاریخ کا گنہگار نہ بنے۔ اس نے ان پوشیدہ روحوں کو چھیڑا اور نقصان اٹھایا۔ اس سے کہنا رشاق دشمن نہیں ہے، اسے بس اس کا حصہ درکار ہے اور کچھ نہیں۔ کیسا حصہ؟ میں نے سوال کیا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی نظر آئی۔ پھر اس نے مڑتے ہوئے کہا، میں چلتا ہوں۔ میری بات سنیں مسٹر رشاق، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
یہی وہ عمل ہے مسٹر اشاق جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آج لوگ صرف اپنے کام کے لیے مجھے اعلیٰ کار بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں چلتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ اسی بدحواسی کے عالم میں مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں سرد آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایک بدروح، ایک مکروہ کردار، اس نے جنیدی کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا تھا۔ ذہن تو ہر وقت بحران کا شکار رہتا تھا۔ اس وقت بھی یہی بحرانی کیفیت طاری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر چٹانوں کے درمیان چل پڑی۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ کسی نے مجھے آواز دے کر پکارا، مس نشا سنیے۔ آواز اجنبی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ڈاکٹر تھا، وہ ڈاکٹر جس سے صوفیہ کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ بولا، مس نشا، صوفیہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ صوفیہ سے میں بددل نہیں ہوئی تھی۔ مجھے علم تھا کہ وہ اپنی اچھی خاصی زندگی کو چھوڑ کر میری وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوئی تھی۔ میں نے خوش دلی سے کہا، سسٹر کہاں ہے ڈاکٹر؟ وہاں اس چٹان کے پیچھے۔ جی، میں نے کشمکش کے عالم میں کہا تو ڈاکٹر بولا۔ اس نے مجھے آپ کی پوری کہانی سنائی۔ میں دنگ رہ گیا۔ آپ کی زندگی سے منسلک پراسرار کہانی ناقابل یقین ہے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ آپ سے شرمندہ ہے اور آپ سے ملاقات کرتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ ڈاکٹر آئیے چلیں۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ اس چٹان کے پیچھے پہنچ گئی جہاں صوفیہ ایک پتھر پر اداس اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں دوڑ کر اسے لپٹ گئی تو صوفیہ کی سسکیاں بلند ہو گئی۔ سوری نشا، صوفیہ نے کہا۔ سوری نہیں سسٹر، بس زیادتی میری ہے، لیکن میں جس عذاب سے گزر رہی ہوں اس کا آپ کو علم ہے۔ میں نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے اور میری غلطی کا احساس مجھے ڈاکٹر عارف نے دلایا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نہیں مس نشا، شکریہ کی ضرورت نہیں، سسٹر صوفیہ بے قصور ہیں۔ مجھے شاید احساس ہے کہ انہوں نے اپنی خوبصورت زندگی مجھ پر قربان کر دی ہے۔ مجھے ان الفاظ سے اختلاف ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ جی، میں حیرانی سے بولی۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو میری خوبصورت زندگی کا آغاز کیسے ہوتا؟ مجھے اتنی پیاری بیوی کیسے ملتی؟ ڈاکٹر عارف نے پیار بھری نظروں سے صوفیہ کو دیکھ کر کہا، اور میں نے خوشگوار حیرت سے پہلے ڈاکٹر اور پھر صوفیہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہم نے نکاح کر لیا ہے؟ ارے واقعی؟ سچ مچ؟ مس نشا، سنا ہے جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، لیکن ہمارا جوڑا مارشل پر بنا ہے اور ہنی مون اس جزیرے پر۔ صوفیہ، میں نے ایک بار پھر سسٹر صوفیہ کو لپٹا لیا تو وہ بولی، میں بہت شرمندہ ہوں نشا۔ جی نہیں سالی صاحبہ، آپ کی سسٹر بے حد خوش نصیب ہیں کہ مارشل کے سفر میں انہیں ہم جیسا خوبصورت جوان مل گیا۔ ویسے ہمارا ہنی مون سٹی بھی بے حد خوبصورت ہے، البتہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے کسی قدر پریشان ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیوں؟ بس یہاں سے نکلنا تو ممکن نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے اس جزیرے پر ٹارزن کی طرح درختوں پر چھلانگیں لگاتے پھریں گے۔ بہت دن کے بعد ہنسی آئی تھی۔ بہت اچھا لگ رہا تھا، صوفیہ نے رازداری سے کہا۔ ایک بات بتاؤ گی نشا؟ جی پوچھئے، میں نے کہا۔ کیا تم نے عسکری کو قبول کر لیا ہے؟ نہیں سسٹر، ہرگز نہیں، وہ میری منزل نہیں ہے۔ اصرار کر رہا ہے میرے ساتھ، صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میرے قریب اس پاگل حکمران کی ہدایت کے مطابق کوئی اور شخص میرا مالک بننے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ہمیشہ میرے لیے اجنبی رہے گا۔ بہرحال اس سے ہوشیار رہنا، یہ میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں۔ وہ اگر چاہے تو گارساں کے قریب آ سکتا ہے اور اس کے بعد تم پر تسلط قائم کر لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ فی الحال اس کا تعاون تمہارے لیے ضروری ہے۔ اپنے انداز میں تھوڑی سی لچک پیدا کر کے اس سے یہ تعاون جاری رکھو، کم از کم اس وقت تک جب تک قدرت ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ بڑی مشکل کا شکار ہیں ہم، دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ بس اللہ ہی ہے جو کبھی ہمیں ہماری دنیا دیکھنا نصیب ہو جائے۔ بہت شکریہ سسٹر، میں آپ کی ہدایت کو ذہن میں رکھوں گی۔ عسکری کے نام پر مجھے یاد آیا کہ وہ واسکوٹی سے ملنے گیا ہے۔ میں صوفیہ کے پاس سے آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں ہمارا قیام تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ سر کے نیچے ایک پتھر رکھے آرام سے زمین پر دراز تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ گیا اور بولا، کہاں نکل گئی تھی؟ بس ایسے ہی، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ آج کا دن تو گزر گیا۔ واسکوٹی کا کہنا ہے کہ کل خواہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں اپنے پروگرام کے مطابق اپنا کام سر انجام دینا ہے۔ کل ٹھیک 11 بجے وہ اسی پوائنٹ پر پہنچ جائے گا جہاں ہم اس سے جا کر ملیں گے۔ تنہا ہوگا اور ہمارا ساتھ دے گا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے نشا کہ احمد جنیدی کی موت اور اس کے بعد رشاق کے ڈرامے نے
شدید اعصابی دباؤ کا شکار کر رکھا ہے۔ میں نے عدنان ثنائی کو دیکھا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اور اب وہ وسکن ڈیزل کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں وسکن ڈیزل پر بھی حیران ہوں۔ وسکن ڈیزل بڑا عجیب سا انسان ہے اور رشاق سے بالکل خوف زدہ نہیں۔ البتہ مجھے خوف ہے کہ رشاق اب اسے نشانہ نہ بنا دے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر آہستہ سے کہا، وسکن ڈیزل بہت زیادہ مطمئن ہے؟ کیا مطلب؟ ایک آدھ دفعہ میں نے اس سے خدشے کا اظہار کیا، لیکن وہ پر اطمینان لہجے میں بولا کہ رشاق اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے کچھ پراسرار قوتوں کا تحفظ حاصل ہے۔ خدا کرے یہ تمام لوگ رشاق کی شیطانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں نشا کہ رشاق کبھی کبھی ایک سمجھ میں نہ آنے والی بدروح جیسا لگتا ہے۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی عسکری، براہ کرم یہ موضوع ترک کر دو۔ اور سنو، واسکوٹی کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، ہم نہیں جانتے کہ کون کون سی آنکھ ہمارا جائزہ لے رہی ہے۔